میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے۔ ایک اور جگہ آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسی شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کے بارے میں کیا فرماتے۔ جب یہ مہاجرین مدینے پہنچے نا تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ نبی پاک نے ہر انصار اور مہاجر کا بھائی والا رشتہ بنا دیا کہ ہر انصار جو ہے مدینے کے رہنے والے مکے سے آنے والوں کو ویلکم کرے اور ان کو سپورٹ کرے۔ اور سبحان اللہ، صحابہ کرام نے بھی وہ اخوت کی مثال قائم کی، وہ بھائی چارگی کی مثال قائم کی جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سعد تھے اور ان کی جو یوں سمجھیے کہ رفاقت کر دی گئی، بھائی بنا دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی، بڑے مالدار تھے، مگر اب مدینے پہنچے کچھ بھی نہیں، سب اسلام کے نام پر مکے چھوڑ آئے تھے۔ مگر حضرت سعد نے کمال کیا کیا، وہ کہتے ہیں حضور اب آپ میرے بھائی ہیں، میری جتنی جائیداد ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا، میرے 2 گھر ہیں، 1 گھر آپ کا، اور حضور میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک کو پسند کر لیں، میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے آپ شادی بھی کر لیں۔ کیا کبھی اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن میں، کسی اور قوم نے یہ اسلام کا مواخات کا اور بھائی چارگی کا منظر دیکھا ہوگا؟ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیں، فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کاروبار کرنا جانتا ہوں، اپنے ہاتھ سے خود کما لوں گا۔ وہ دونوں طرف کی باتیں سیکھنے والی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، صحابہ نے دل کھول کر ویلکم کیا، مگر آج اپنے سگے بھائی کے ساتھ لوگ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی کی فیور کرنے کا موقع آئے تو فیور نہیں کرتے، مدد کرنے کا موقع آئے تو مدد نہیں کرتے۔ ارے تھوڑی سی اچھی زبان چلا کر بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مگر آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ بھائی اپنا اپنا دیکھنا ہے، اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے۔ نہیں میرے پیچھے اسلام بھائی، ایک جملہ یاد کر لو، کر بھلا تو ہو بھلا۔ جب بھلا کرو گے نا تب بھلا ہونا ہے، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا تو لائف پازیٹیو ہو جائے گی، چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اور جب تک مدد کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو اگر تمہیں رب کی مدد چاہیے نا تو بندوں کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مشکلیں آسان کرو۔ اچھا یہاں جب بھی ہیلپ کی بات کی جاتی ہے نا، مدد کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے یہ تو امیروں کا کام ہے، میں تو خود غریب ہوں، میں کیسے مدد کروں؟ یہ بھی بڑی بھول ہے، صرف پیسوں سے مدد نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات چند اچھے بولی بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں، مسکرا کر ملنا، ہمت دلانا، بیماری میں جا کر عیادت کر لینا، جنازے میں کھڑے ہو جانا، کسی مشکل میں اس کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی جگہ سفارش کر دینا، پیسے نہیں لگتے ہر کام میں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ مالی مدد تو کرنی نہیں، زبانی طور پہ بھی اچھے انداز سے بات نہیں کرتے، حوصلہ نہیں بڑھاتے۔ کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، شربت نہیں پلانا تو نہ پلاؤ، میٹھی بات تو کر دو، شربت نہ دے نہ دے کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، کم از کم اچھی بات تو کریں، لوگوں سے مسکرا کر ملیں، ہمت دلائیں، طبیعت پوچھیں، کوئی آپ کو آ کر بتاتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے لیے دعا کر دیں، ایک دن 2 دن بعد پھر ملاقات ہو تو پوچھیں یار وہ آپ نے بتایا تھا آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اب کیسی ہے؟ اگلے کا دل بڑا ہو جائے گا، یار اس کو یاد ہے کہ میں بیمار تھا، کسی نے آپ کو کوئی پرابلم بتائی، تھوڑے دنوں بعد پوچھ لیا حضرت وہ آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا وہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے نماز کے بعد دعا کی، اگر دعا کی تو بتائیں اسے، اس کے دل میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ تو سبحان اللہ، اب مولا علی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے یا رسول اللہ آپ نے سب کے بھائی بھائی بنا دیے، میں تو اکیلا رہ گیا، میرا بھائی تو کسی کو نہیں بنایا آپ نے، سارے صحابہ کے رشتے جوڑ دیے،
مولا علی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آقا فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میری بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. اچھا یہاں مولا علی کا عشق رسول دیکھیں. پیارے آقا نے تو اپنا بھائی قرار دیا، مگر مولا علی نے کبھی زندگی میں نبی پاک کو اپنا بھائی نہیں کہا. یا رسول اللہ کہتے رہے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ. اپنا آقا و مولا جان کر گفتگو کرتے. بڑی باریک سی بات ہے، اشارہ کر کے چلا جاؤں گا، سمجھدار سمجھ لیں گے. ارے جس کو میرے آقا نے بھائی کہا وہ بھائی نہیں کہتا. تو آج کل کے لوگ اگر نبی پاک کو بھائی کہنا چاہتے ہیں وہ خود اپنی عقل پر ماتم کر لیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں آگے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کیا ہے. سبحان اللہ، سنتے جائیں ایمان تازہ ہوتا ہے. اچھا پھر یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اہل بیت اطہار اور صحابہ میں انٹریکشن کیسا تھا، ان کا آپس میں پیار اور اتفاق کیسا تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں. اور فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. فرماتے میری محبت اور شیخین کریمین یعنی ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. گویا مولا علی فرما رہے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو شیخین کریمین سے محبت کرنی ہوگی، ورنہ میری محبت کوئی فائدہ نہ دے گی. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی کمال کی حدیث جس میں ان چاروں صحابہ کی کیا شاندار انداز سے شان بیان کی ہے. نبی پاک کا ویسے تو ہر فرمان ہی کمال کا ہے، مگر یہ فرمان سنو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا. میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہیں. وعمر حیطانھا، اور آقا فرماتے عمر اس کی دیوار ہے. اور آگے فرمایا وعثمان سقفھا، اور عثمان اس کی چھت ہے. وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ چاروں ہمارے دل کے قرار اور آنکھوں کے تارے ہیں. سبحان اللہ. اے اہل سنت والو تمہارا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے. آج کے دور میں ایک عجیب معاملہ چل رہا ہے. کچھ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے. اللہ کی رحمت سے اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت سے بھی بہت پیار کرتے ہیں. ہماری جانیں ہیں سرکار کی آل پر قربان. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کی بات کر دی. پہلے ذرا دو حدیثیں سن لو، پھر بات اور سمجھ آ جائے گی اور اپنے عقیدے سے اور پیار ہو جائے گا. نبی پاک فرماتے صحابہ کے بارے میں. اچھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کتنی نرالی ہے کہ آپ نبی پاک کے 4 یاروں میں بھی ہیں اور پنجتن پاک میں بھی ہیں. اللہ اکبر. سنو نبی پاک فرماتے اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے. صحابہ کو کیا کہا؟ ذرا میرے ساتھ دہرائیے. کیا کہا؟ ستارے. کیا فرمایا؟ ہاں. اور نبی پاک ایک حدیث میں فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اپنی آل کو کشتی فرمایا اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے. سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار بھی کمال کی ہستی ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرویا اور ہمیں سمجھا بھی دیا کہ اہل سنت والوں تمہارے مقدر جاگ گئے ہیں. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جب سمندر پار کرنا ہوتا تھا اچھی کشتی چاہیے اور ستاروں کا علم چاہیے، کیونکہ ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہیں ماہی گیر. انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارہ اگر ادھر ہے تو یہ ڈائریکشن یہ ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے سنو ہماری کشتی بھی کتنی پیاری، ہمارے ستارے بھی کتنے پیارے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.
نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور یہی عقیدہ لے کر جائیں گے. اور جو نہیں مانتے منکر ان کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ